آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ جی وہی صحابی رسول جس کی ہیبت سے کفار کانپ اٹھتا تھا، وہی صحابی رسول جس کی خلافت 22 لاکھ مربع میل کو احاطہ کیے ہوئے، وہی صحابی رسول کہ جس کی شجاعت اور انصاف کی دلیلیں غیر مسلموں میں بھی مقبول تھیں۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مچھلی کھانے کا دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا کہ یرکا، آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے کے لیے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ اور آپ نے فرمایا چلو رہنے دو، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 16 میل کا سفر طے کرنا پڑے، اور وہ بھی ایک مچھلی کے لیے، وہ بھی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو کوئی اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی تھی، اور پر آج جب خواہش کی ہے تو میں دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، 2 رکعت سنت نماز پڑھ کے میں گھوڑے پر بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا، اور عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلیوں کا خریدا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے، کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار جو گھوڑے کے اوپر جم گیا تھا وہ واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر فاروق پہنچے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی، گھر آئے تو میں نے کہا کہ حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہے ہی تھے کہ جناب عمر فاروق اٹھے، گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا، میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ سوچ۔ غلام رونے لگا، حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے،
اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔